السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، دعا زارا کیس میں جہاں والدین بڑی ہی کوشش کر رہے تھے، روتے بلبلاتے، لوگوں کے آگے التجائیں کرتے، گڑ گڑاتے، میری بچی کو بچا لو، لیکن کوئی بھی ان کی سنتا نہیں تھا۔ لیکن آج خدا نے ان کی سن لی، جیت ان کا مقدر بنی، اور آج جو ہے ان کی بیٹی ان سے ملنے جا رہی ہے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، ایک اچھی نیوز شیئر کرنے جا رہے ہیں دعا زارا کیس کے حوالے سے، جہاں پر دعا کی والدہ والد کافی تڑپتے رہے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ بیٹی کراچی بھی آئی لیکن اسے ملنے نہیں دیا گیا۔ اور اگر پہلی بار جب وہ عدالت آئی اسے ملنے دیا گیا تو 5 منٹ پہ ماں کو اس قدر پیار سے ملی اور گھبراتی رہی کہ وہ کچھ کہہ پائے لیکن نہیں کہہ پائی۔ ماں تڑپتی ہوئی کہ بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے پر یہ لوگ کہنے نہیں دے رہے۔ ماں تڑپتی رہی، بے ہوش ہو گئی۔ ماں کی ابھی تک آنکھیں جو ہیں وہ دروازے پر لگی ہیں کہ کب ان کی بیٹی آئے، کب دروازہ کھولے تو ان کی بیٹی ان کے سامنے ہو۔ والدہ جو ہے کافی بےتاب ہے اپنی بیٹی کو پانے کے لیے۔ آپ کو یہاں نئی اپڈیٹ دیتے چلیں کہ دعا زارا کیس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی۔ دعا زارا کیس میں ایک اچھی پیش رفت ہوئی، جہاں پر میڈیکل مثبت آیا، جہاں پر جو ہے اس کے نکاح کا متنازع نکلا، پھر نکاح خواں اور گواہ کو رہائی نہیں مل پائی، پھر 33 افراد کی لسٹ بنائی گئی جس میں دعا زارا کے مبینہ شوہر، جو اپنے آپ کو شوہر کہتے ہیں، ظہیر، شبیر، اس کے بھائی، اس کی فیملی، اس کا خاندان، جہاں کے جو بھی لوگ تھے وہ تمام لوگوں کو کرنے کا حکم سنا دیا ہے، جس میں ظہیر کی والدہ سر فہرست ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو بڑی اور سب سے بہترین نیوز یہ ہے والدین کے لیے، تمام عوام کے لیے، پاکستانی عوام بیرون ملک جو دعائیں کری تھی 2.5-3 ماہ سے کہ دعا زارا والدین سے مل لے، دعا زارا کی ملاقات ہو جائے، والدین کو چین آ جائے۔ دعا زارا کی لاسٹ ٹائم انٹرویو میں بھی کافی برا انکشاف تھا کہ یہی کہہ رہے تھے کہ دعا کی جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے، اور اب ان کی پریشانی دور ہونے جا رہی ہے۔ دعا زارا اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہے، لاہور سے کراچی جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کو لے کے آنے والا کوئی اور نہیں، پولیس اہلکار ہے، وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اور اب جو ہے اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، ان سے والدین سے ملاقات ہوگی، اس کی بچی اور والدین کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوگی جو 2.5-3 ماہ سے اس امید پر دروازے پر لگی ہیں کہ کب کوئی دروازہ نوک کرے، ان کی بیٹی کو لے کر آ جائے۔ آج والدین کافی خوش ہوں گے۔ والدین نے جب پچھلی بار ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی ان کی گھر کی، جہاں پر ان کی بیٹی کو رکھا گیا تھا، وہ کافی تڑپتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی نہیں چاہے گا، ماں باپ کوئی نہیں ہوگا کوئی جو چاہے جو اس طرح کے حالات میں ان کی بیٹی رکھے، چاہے ان کی مرضی سے ان کی بیٹی شادی کر کے کیوں نہ گئی ہو، کوئی بھی اس طرح دیکھ کر کوئی بھی تڑپ رہے گا۔ ماں باپ کوئی نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی اس طرح سے گھر میں رہے، اور جہاں پر ارد گرد کوڑا کرکٹ ہو، کپڑے بکھرے ہوں، کھانے پینے کی چیزیں پاس پڑی ہوں، واش روم تک پاس ہو، ایسے حالات میں کوئی بھی اپنی بیٹی کو رکھنا نہیں چاہے گا۔ تو وہ میری بیٹی جو میں نے اتنے لاڈوں سے پالی ہے، اتنے لاڈ اٹھاتا ہوں اس کے، اور اچھی فیملی سے بھی ہے، تو وہ کیسے اس طرح کے ماحول میں رہ سکتی ہے۔ دعا زارا کی اس بار کی ویڈیوز نے بھی ان کو کافی پریشان کیا تھا، اور اب وہ کافی خوش ہیں۔ کیس میں اچھی پیش رفت اس سینس میں ہو رہی ہے کہ ظہیر پر بہت سے کیسز بنے جائے، جس میں اغوا کے ساتھ چھوٹی بچی کے ساتھ شادی اور جنسی تعلق رکھنے کا بھی الزام ہوگا، جس میں اسے مختلف سزائیں ہوں گی۔ سب سے پہلی سزا جو مائنر ایج کی بچی سے شادی کی وہ 14 سال ہے، اس کے بعد اغوا کے کیس میں جو جیل ہوگی وہ الگ، اور جو انہوں نے رشتہ رکھا وہ بھی جسمانی رشتے کے حوالے سے بھی وہ بھی ایکٹ جو ہیں ان پر دائر کیے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، مزید اپڈیٹ جانتی ہیں مہدی علی کاظمی سے، وہ کس قدر خوش ہیں، کیسے پورے رپورٹر سے جو ہے وہ ان سے خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ یوٹیوبرز، رپورٹرز، اینکرز سب نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا، چند ایک یوٹیوبرز یا چند ایک اینکرز کے علاوہ۔ ہماری امیدیں، ہماری جو ہے دعائیں مہدی علی کاظمی کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے، اور دعا زارا کو حفظ ایمان کے ساتھ اپنے والدین سے ملوائے، اور جو ملزمان ہیں انہوں کیفی کردار تک پہنچائے۔ چلے آئیں سنتے ہیں پہلے دعا زارا کے والد کیا کہہ رہے ہیں اپنے کیس کے حوالے سے۔ عمران بھائی اس کے لیے فائٹ کریں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے بڑی ایفرٹ اس کے لیے کی ہے۔ آپ جتنے بھائی ہیں یار، آپ لوگوں نے اس کیس کو جس طریقے سے پروگریس رپورٹ تھی اس میں ایٹ لیسٹ پولیس نے یہ مانا کہ یہ اغوا ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے 33 کلپریٹس کے نام شامل کیے۔
میں نے جب وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے اس میں ایک شبیر کا نام مسنگ لگا، لیکن جبران بھائی نے کنفرم کیا کہ پولیس نے اسے کنفرم کیا ہے کہ یہ ٹائپو ہے. تو اللہ بہتر کرے گا، اور جو فائنل رپورٹ آئے گی اس کے اندر وہ نیم کریکشن ہوگی. اور میں یہ امید کرتا ہوں، میں آئی جی سندھ صاحب سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو دفعات لگنی چاہیے وہ ابھی بھی کچھ کم ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس پہ جو ایز پر لا اس پہ جو دفعات لگنی چاہیے وہ لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ 33 اس میں ملزمان ہیں، ان ملزمان میں 8 خواتین ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ان کو گینگ نہ کہو، تو اگر لڑکے لڑکی کا معاملہ بھی تھا تو یہ 8 خواتین اس کیس میں کیا کر رہی تھیں؟ یعنی کہ کیا ان کا رول ہوگا؟ کیا واقعی گینگ نہیں ہے؟ دیکھیے شاہد بھائی، آبویسلی اتنا ایک اگر یہ کوئی شادی کا سین ہوتا تو اس میں 33 بندے انوالو نہ ملتے. پلس میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہ بولوں تو ہائی کورٹ کے اندر جسٹس اقبال کلہوڑوں کے سامنے تو یہ لسٹ میرا خیال ہے اس سے بھی لمبی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے. خیر میں بھی کچھ لوگ ان میں شک کی بنیاد پہ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ مین کلپریٹس ہوں اس چیز کے لیے. وداؤٹ گینگ یہ ہو نہیں سکتا جی. اتنے بڑے لوگ، اتنی ساری خواتین، اور اتنے پروفیشنل طریقے سے، جیسے خصوصاً بابر سلیم بھائی کی تحقیق، انہوں نے جو واپسی کا جو راستہ دکھایا وہ بڑا ایک شاطر قسم کا مجرم ہی ایسے راستے اختیار کر سکتا ہے. ایک نارمل بندے کے لیے تو یہ سوچنا ہی ممکن نہیں. میں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ کی، اس میں تقریباً کوئی 90 یا 100 کے قریب ایک جون کے مہینے میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کیس میں فائٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مہدی علی کاظمی صاحب اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ لوگوں کی باتوں سے گھبرا نہیں رہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں، بہت ساری، کل بھی ایک بکواس کر رہا تھا آدمی بیٹھ کے یوٹیوب پہ، تو ان ساری چیزوں کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے وہ بیٹی کی محبت میں ہر حد تک گئے. تو اس لیے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مزید کسی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو. اور اب پہلے کیس آپ کو پتا پولیس نے اپنے طور پر تو ختم کر دیا تھا، کچھ نہیں چھوڑا تھا. جدوجہد ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ اس مقام پر پہنچ کے کہ اب کیس بھی زندہ ہے اور امید بھی ہے کہ بچی جلد واپس آ جائے گی. اب رپورٹ میں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے محکمہ داخلہ کو لکھا ہے، محکمہ داخلہ اجازت دے گا تو پھر ہم جائیں گے. تو آپ کب آپ چاہیں گے کہ کتنی جلدی آپ کو بیٹی آنی چاہیے؟ دیکھیے امیجیٹلی یہ ایکشن ہونا چاہیے. بچی کی زندگی رسک پر ہے. پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں. اگر وہ کوئی انڈیکیشن دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ویلڈ ریزن ہے. اور اقرار الحسن ایک بہت بڑا نام ہے جی انویسٹیگیٹو صحافت کے اندر. میرا خیال ہے کہ اداروں کو خود سے ایکشن لینا چاہیے تھا. میں تو اپنے اداروں کو ہمیشہ سے بڑے اچھے ناموں سے وہ کرتا ہوں، اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ اس پاکستان کے جو ادارے ہیں انہیں ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ 20 بہت دور ہے جی. پولیس کب پرمیشن لیتی ہے، کب بچی کو سیو کرنے جاتی ہے، ایک بچی کی زندگی کا مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے منٹس بھی اب امپارٹنٹ ہیں. اچھا، یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگ آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے خلاف ایک غلاظت منہ سے نکالتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ڈے 1 میں ہم دیکھتے تھے. پولیس کہتی تھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، مختلف لوگوں نے کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آپ ٹھیک تھے. اور جو الزام